بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں یہاں پہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو حکومت پاکستان اور پھر انفارمیشن منسٹری کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے کل جو اپوزیشن کی APC ہوئی تھی اس میں باوجود مختلف کوارٹر سے مختلف جو ہمارے دوست ہیں، صحافی ہیں اور جو ہمارے ویل وشرز ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اپوزیشن لیڈرز چاہے کوئی بھی ہوں، نواز شریف سے لے کر جتنے بھی سیاسی اپوزیشن کے لیڈران ہیں، ان کی اسپیچ کو چلنے دیا جائے. ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہم نے اپوزیشن لیڈرز کی، جس میں کہ نواز شریف صاحب، آصف علی زرداری صاحب، بلاول بھٹو، ایک رہ گئے فضل الرحمان صاحب، لیکن ان کی تقریر ہم نے نہیں روکی. وہ پیپلز پارٹی اور نون نے ان کی تقریر نہیں جانے دی. ہم تو ان کے لیے بھی تیار تھے کہ وہ بھی بات کرتے. دوسری بات کہ اس جو کانفرنس ہے اس پہ آپ نے بھی اس کو دیکھا، آپ نے بھی سنا، میڈیا نے بھی کور کیا، تو اس میں مختلف ایشوز ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آج اس کی جوابات ہم آپ کو دے سکیں اور کلیریفیکیشنز بھی دے سکیں. وہ یہ ہے کہ ایک تو جو انہوں نے نواز شریف صاحب نے الیکشن کے پروسیس کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اور انہوں نے اس الیکشن کو دھاندلی زدہ الیکشن بنانے کا ایک کوشش کی. لیکن جو حقائق ہیں اور جو تاریخ ہے، جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ کچھ اور بتاتے ہیں. خاص طور پہ ایک ایسے سیاسی لیڈر جو کہ 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کم از کم 3 دفعہ تو الیکشن میں حصہ لیا تو انہوں نے بہت زیادہ کئی الیکشنز میں ہیں، لیکن یہ 3 الیکشنز جس میں کہ وہ وزیر اعظم بنے، تو وہ الیکشنز تو ٹھیک تھے. یہ الیکشن چونکہ ان کو شاید اس بات کی عادت نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، تو اگر اس دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے اور اس میں وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے یا وہ سیٹس نہیں حاصل کر سکے جو کہ حکومت بنانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس پہ سیکھ پا ہیں. دوسری بات یہ کہ جب 2013 کے الیکشنز ہوئے تھے تو اس وقت ہماری پارٹی نے، پاکستان تحریک انصاف نے، یہ اٹھایا تھا الیکشن کے کچھ حلقوں کو ری چیک کرنے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ 4 حلقے کھول دیں تو ہم، اگر وہ ٹھیک ہوئے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ تعاون بھی کریں گے اور ہم آپ کی حکومت کو چلنے بھی دیں گے اور ہم آپ کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کریں گے. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ وہ پوری جو کوشش تھی وہ جا کے کہیں، وہ بھی ہائی کورٹ کی ڈیسیجن پہ 2017 میں ایک کمیشن بنایا گیا اور اس کی وجہ سے یہ ان حلقوں پہ کی تحقیق ہوئی. اب جو لاسٹ الیکشنز جو 2013 کے تھے، اس میں کوئی 413 کے قریب الیکشن پٹیشنز الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس گئیں، جبکہ اس دفعہ کے الیکشن میں کوئی 299 پٹیشنز الیکشن کمیشن میں گئیں، جس میں کہ صرف 90 جو کہ نیشنل اسمبلی سے تعلق رکھتی تھیں. باقی بھی تھیں، مختلف صوبوں کی تھیں، لیکن جو اوور آل پورے ملک کی جو وہ تھیں، جو جن حلقوں پہ اعتراض اٹھایا گیا تھا وہ 90 تھی. اس میں کافی تعداد ہماری الیکشن پٹیشن تھی. تو
پی ایم ایل نون کی وہ فیکٹس اینڈ فگرز ابھی کچھ دیر بعد آ جائیں گے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا کہ ہر پارٹی نے کتنی, ہر پارٹی کس پارٹی کی طرف سے کتنی پٹیشنز رہی, تو اس میں پتہ چل جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ کم از کم 16 ایسے حلقے تھے, 16 ایسے حلقے تھے. اس وقت کی کمی ہے, لیکن یہ بھی میں آپ کو دے سکتا ہوں, جس میں کہ پی ٹی آئی کا امیدوار, اور یہ پورے ملک سے ہے, پی ٹی آئی کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ 3000 ووٹ سے لے کر اور 195, 156, 1100, 1400, 236 اس قسم کے مارجن سے ہمارا کینڈیڈیٹ الیکشن ہارا. اگر یہ ایک منٹ کے لیے اگر ہم یہ بات مان لیں کہ یہ ایسا ہی ہوا تھا, تو پھر ان کو تو ان 15 سیٹ 16 سیٹس کو, جو کہ بہت میٹر کرتی تھی ہماری اس کے لیے, ہمیں کولیشن کی بھی ضرورت نہ ہوتی, تو وہ سیٹس اس پہ کیوں نہیں پھر مدد ہوئی کہ ہمیں یہ 15 سیٹ تو آسان نہیں, بیکاز 201 ایسا حلقہ بھی تھا مردان میں جو کہ 50 ووٹ کے ڈفرنس سے ہمارے. تو یہ بات کہنا کہ الیکشن کو متنازع بنانا, یہ تو ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ وتیرہ دیکھا ہے ان کا کہ جب چیزیں ان کے منشا کے مطابق ہوں, اگر کوئی کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے دے تو ٹھیک ہے, کوئی اگر ان کے خلاف دے دے تو وہ غلط ہے. جو الیکشن وہ جیت جائیں وہ الیکشن ٹھیک ہے, جو الیکشن وہ نہ جیتیں وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی جو ایک کنفیوژن پھیلانا, چیزوں کو جان بوجھ کر حقائق جانتے ہوئے چیزوں کو متنازع بنانا, اس سے وہ نہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, نہ جمہوریت کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ ایک ایسی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو اون کرنے کا وہ خود دعویٰ کرتے ہیں. باقی اگر ان کے کوئی اعتراضات اور تھے تو ظاہر ہے ان کی پارلیمنٹ کے ممبران نیشنل اسمبلی میں موجود ہیں, صوبائی اسمبلیوں میں موجود ہیں. یہ الیکشن ریفارمز کیوں نہیں کرتے؟ الیکشن ریفارمز تو ہوئے تھے, انہی کی حکومت میں ہوئے تھے. زاہد حامد صاحب ہیڈ کر رہے تھے, میں بھی اتفاق سے اس کا ممبر تھا. اگر ان کو کوئی الیکشن کے انعقاد میں اس کی جتنے بھی پروسیس تھے اس کو کوئی تھا تو وہ اس میں وہ ڈال دیتے, وہ تو انہوں نے وہ اون کیا. وہ الیکٹورل ریفارمز انہی کی حکومت میں ہوئے تھے, اور ابھی بھی اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو وہ اپنے ممبران کے ذریعے اس کو وہ کر دیتے. لیکن ان کا مقصد اصل میں یہ ہے ہی نہیں. ان کا مقصد تو یہ تب ہوتا ہے جب ان کے ذہن میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. وہ تو ایسی تجاویز دیں گے جس سے کہ اس کرنٹ سیٹ اپ میں ان کو نقصان ہو, اور ان کی کوئی بھی وہ چیز جس کا کہ وہ اپنی کل کی تقریر میں, جو کہ ابھی میرے رفقا آپ اس کا تفصیل سے جواب دیں گے, تو اس الیکشن کو, ڈیموکریسی کو آپ متنازع نہ بنائیں. اس ملک نے آپ پہ بہت سے احسانات کیے ہیں. آپ لندن میں بیٹھ کر, ایک بات تو میں آخر میں کہہ دوں کہ کل آپ سب نے دیکھا ہوگا, ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ نواز شریف صاحب بڑے توانا, تندرست, حشاش بشاش لگ رہے تھے. آیا ان کا پاکستان آنے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ آیا وہ ابھی بھی اسی بات پہ قائم ہیں کہ وہ بیمار ہیں؟ تو یہ سوالات ہیں جو کہ جن کے جوابات ان کو دینے ہوں گے. اب میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اپنی بات کریں. بہت شکریہ جی. ویسے صحت کا بات کر رہے تھے آپ میاں صاحب کی صحت کی, تو الحمدللہ وہ کوئی فواد چودھری سے کم صحت مند نہیں لگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ ایسے ہی تندرست رکھے ان کو. تو جو سنی باتیں آپ نے وہ تو ظاہر ہے آپ نے بھی سب سنی ہیں, ہمیں اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل انہوں نے یہ باتیں کیوں کی, اور یہی بات کیوں کی. دیکھیں, اگر آپ یاد کریں جس وقت حکومت بنی تھی اور پہلی تقریر تھی شاید وزیر اعظم کی, پہلی یا دوسری تقریر تھی, تو اس کے اندر انہوں نے قوم کو بتایا تھا
کہ یہ جو اپوزیشن ہے یہ اس کی صرف سیاست داؤ پہ نہیں لگی ہوئی. ان کی جو پچھلے 20 اور 30 سال سے بنائی ہوئی جائیدادیں ہیں جو کرپشن کے پیسے سے بنائی گئی ہیں وہ بھی داؤ پہ لگی ہوئی. تو ان کے لیے تو یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور جب احتساب کا عمل آگے بڑھے گا تو ان سب نے مل جانا ہے. تو کل وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے کہ جس کی پیشن گوئی عمران خان نے کی تھی. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آج سے 8-8.5 سال پہلے جب میں نے پارٹی جوائن کی تھی، شاہ صاحب کو یاد ہوگا، شبلی کو یاد ہوگا، یہ وزیر اعظم اس وقت بھی یہی بات کرتے تھے جس وقت یہ ایک دوسرے کے بارے میں الٹا لٹکانے، پیٹ کاٹنے، ضیاء الحق کی پیداوار اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دوسرے کو کہتے تھے. یہ اس زمانے میں بھی وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت بھی یہی کہتے تھے کہ اندر سے سب ایک ہیں، کیونکہ طریقہ کار ایک ہے، وہی کرپشن کرنی، وہی سیاست کو استعمال کرنا جائیدادیں بنانے کے لیے اور پھر جائیدادوں کو بچانے کے لیے سیاست کو استعمال کرنا. حکومت جب آئی ظاہر ہے عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ جو باریاں چل رہی تھیں وہ باریاں توڑ دیں. میری باری تمہاری باری، ظاہر ہے کہ آپ کا پیسہ بھی داؤ پہ لگا ہوا ہے تو آپ نے بھی تقریریں دوسرے کے خلاف کرنی ہے، کوئی کام تو کرنا نہیں. لیکن عمران خان جب آئے تو انہوں نے کہا یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا. لیکن شروع میں ان کی امید یہ تھی کہ معاشی جو بحران وہ پیدا کر کے گئے ہیں وہ اتنا شدید بحران ہے، ان کو خود کو تو سب سے بہتر پتا تھا نا کتنا شدید بحران چھوڑ کے گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اسی وزن کے تلے جو ہے اس حکومت نے ملبے میں دفن ہو جانا ہے، تو ان کو کچھ مہینے دیں، انہوں نے ویسے ہی گر جانا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو اس وقت کی آپ اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بیانات دیکھ لیں تو اکثر آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آتے تھے. وہاں سے عمران خان صاحب نے ذاتی جو جستجو کی، اس کے لیے جدوجہد کی، کس طریقے سے انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا اور ہم اس بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے. اس کے بعد آ گیا جی دھرنا. یہاں پر دھرنا انہوں نے کہا کہ ادھر سے بس اب حکومت گرے گی اور سارا پاکستان کھڑا ہو جائے گا اور سارا پاکستان ہمارے ساتھ ہے. تو جب ادھر آئے تو پتہ چلا کہ پاکستان کا تو 2% بھی ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. وہ آہستہ آہستہ الگ ہوتے گئے اور آخر کار یہاں سے پسپائی کرنی پڑی. تو وہ امید بھی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک دنیا میں ایک عالمی بحران آیا، کورونا کا ایسا مرض پھیلا دنیا کے اندر کہ دنیا کی معیشت ہل کے رہ گئی، لوگوں کے ملکوں کے صحت کے نظام ہل کے رہ گئے. اور بڑا آپ اس میں شروع کے دن دیکھیں تو بڑا جوش اور ولولہ نظر آتا تھا ان لیڈران کے اندر. کوئی لندن سے بھاگے بھاگے واپس بھی آ گئے اسی امید کے اوپر کہ ابھی پاکستان کے اندر تباہی بربادی آئے گی تو اس کو پھر ہم بنیاد بنا کے حکومت کو جو ہے وہ ختم کریں گے. اور کل کی تقاریر کے اندر مجھے یہ بات بڑی مزیدار لگی کہ وہ لوگ جنہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی پاکستان میں تنقید کرنے کے لیے، لیکن دنیا میں جو سب سے بڑا بحران آیا ہوا ہے نہیں ذکر کیا تو اس کا نہیں کیا. کوئی آپ نے کل کورونا اور کووڈ کی بات نہیں سنی ہوگی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی، وزیر اعظم کی بالکل واضح ایک موقف تھا اور آہستہ آہستہ دنیا جو ہے اس موقف کو مان گیا. اور آج یہ صورتحال ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے لے کے یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے صدر تک سب پاکستان کی مثال دے رہے ہیں کہ ان ممالک میں سے ہے جس سے دنیا سیکھ سکتی ہے. وہ بھی موقع ہاتھ سے نکل گیا جی. اس کے بعد جو ابھی ہوا ہے یہ فیٹف کے قوانین کے اندر، یعنی اس سے زیادہ شرمندگی کی کیا بات ہو سکتی ہے. اور یہ کتنے ڈیسپریٹ ہیں، یہ کتنی ان کی پریشانی کس نہج تک پہنچ گئی ہے، اس کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایسے قانون جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں، وہ صرف اور صرف پاکستان کو بلیک لسٹ سے بچانے کے لیے قوانین بنائے جا رہے ہیں. ان قوانین کے اوپر بھی انہوں نے بھرپور مخالفت کی. پہلے تو وہ سمجھے بڑے خوشی ہوئی جی ان کو، میں اور شاہ صاحب بھی ان کے ساتھ بیٹھے شروع میں تو بڑی ان کی امید تھی کہ ہم جو ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ تو پتہ ہے کہ عمران خان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے محب وطن لوگ ہیں تو ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع نہیں ہو سکتا NRO کرانے کا. تو وہ NRO جس سے وہ بولتے تھے ہم کبھی نہیں مانگیں گے اور بار بار پوچھتے تھے کون سا NRO، تو وہ NRO کی ایگزیکٹ شکل صورت انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دی 34 ترامیم نیب قوانین کے اندر. انہوں نے کہا جی یہ کرو گے تو ہم فیٹف پہ سیدھا بلیک میلنگ، یہ کرو گے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں جانے سے بچائیں گے، ورنہ پاکستان بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو جائے، ہمیں اپنی جائیدادیں بچانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے. لیکن اس کے اندر بھی ان کو پے در پہ شکست ہوتی گئی اور صورتحال ان کو یہ نظر آئی کہ ان سے تو 200 ممبر جو اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر ہیں وہ بھی نہیں ان سے سنبھالے جا رہے. تو ایک پینک جو ہے وہ ایک اور لیول کے اوپر ان کا پہنچ گیا اور اسی کے اندر ایک اینٹی منی لانڈرنگ قانون جو پاس ہوا ہے
उससे जाहिर है उनकी अपनी जो बाहर मनी लॉन्ड्रिंग की हुई जायदादें हैं उसका भी खतरा है। तो ये तो वजह है कि ये क्यों इस वक्त इतने पैनिक में, और ये अब किस तरीके से चारों तरफ हाथ पैर मारने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम जिस परेशानी के अंदर आ गए उससे निकला जाए। लेकिन ये इनके साथ साथ वो दुनिया की कुव्वतें जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो पाकिस्तान से दुश्मनी रखती हैं, उनके लिए भी एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा होती जा रही है। और वो क्या है, कौन से इलाके हैं जहां पर इन्होंने भारत में खुसूसी तौर पर और दूसरे उसके अलावा वो ममालिक जो पाकिस्तान से मुखामसत रखते हैं, उन्होंने कहां कहां परेशानी पैदा करने की कोशिश की है। फाटा बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज हुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की फौज ने ऑपरेशन किया और सियासी तौर पर फाटा को पाकिस्तान का हिस्सा बनाया गया, फाटा इंजमाम बिल पास किया गया, वहां तरक्की का अमल शुरू हुआ है। और अल्लाह के फजल से फाटा के अंदर जिस किस्म की हम दहशतगर्दी की वारदातें वहां पर देखते थे, जिस तरीके से रियासत की रिट वहां खत्म हुई भी थी, उसको हमने बदलते देखा और फाटा के अंदर हमने बेहतरी आती हुई देखी। कराची पिछले 20-25 साल इस्तेमाल किया गया, कराची की सूरत हाल आपने देखी, सियासी तौर पर भी बेहतर होनी शुरू हुई, वहां के सिक्योरिटी के मामला भी बेहतर शुरू हुए, और अभी आपने देखा कि एक बहुत बड़ा तारीखी पैकेज जो है कराची की तरक्की के लिए भी बनाया गया। बलूचिस्तान जहां पर अभी भी दहशतगर्दी जारी है, जहां पर पूरे ये इनका जोर है पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का, तो वहां पर भी आपको पता है कि खुसूसी पैकेज वजीर आजम ने कहा है कि बलूचिस्तान के लिए बनाया जाए और इंशाल्लाह अगले 2-3 हफ्तों के अंदर उसका भी ऐलान कर दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा पैकेज, और बलूचिस्तान के भी जो सबसे पसमानदा इलाके हैं ताकि बलोचों को उनका हक दिया जाए, तो वहां पर भी। फिर अफगानिस्तान जिसकी शाह साहब जो है तफसील के अंदर बात करेंगे, बट जो पाकिस्तान के लिए इस खत्ते के लिए एक सूरत हाल ऐसी थी जो खतरा होता था, वहां अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ अमन की उम्मीद नजर आ रही है, बल्कि अमन की उम्मीद उस सूरत में नजर आ रही है जिसकी बात इमरान खान करते थे जब वो शायद पाकिस्तान में वाहिद सियासी लीडर थे जिनका वो मौकफ था, और उन्होंने दो टोक मौकफ हासिल किया और दुनिया उसके ऊपर है। और वो जो पिछली हुकूमतें जिनको सारे दुनिया कहती थी कि ये सच नहीं बोलते और डू मोर के मुतालबे किए जाते थे, वो आज तारीफ हो रही है पाकिस्तान की, सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत किरदार अदा कर रहा है। तो आलमी, जैसे मैंने कहा कि शाह साहब इसके अंदर तफसील के अंदर जाएंगे, तो आलमी कुव्वतें भी जो हैं, जो हमारे दुश्मन हैं, उनको भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है और वो मंजिलें अब हासिल करना शुरू कर रहा है जहां अगर इसको फौरी तौर पर रोका नहीं गया, इसके लिए रुकावटें नहीं पैदा की गई, तो बहुत पाकिस्तान को उसके बाद पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि कल जो तकारीर हुई, उन तकारीर का आप जरा देखें कि सबसे ज्यादा खुशी की लहर मियां साहब की तकरीर की कल कहां हमें सुनाई दी। हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, जी न्यूज, ये कौन सा है जी, ये टुडेज न्यूज, तकरीबन सब में एक ही हेडिंग है। मैं आपको अगर कैमरा दिखा सकें ये हेडिंग, और तकरीबन तमाम के अंदर यही हेडिंग लगी हुई है। तो भारत क्या कह रहा है कल मियां साहब की तकरीर के बारे में? भारत यह कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। अब दोनों चीजों को जरा समझने की कोशिश करें कि कैसे दोनों जुड़ती हैं। ये जो कामयाबियां हमने जिनकी बात की जो हासिल हो रही हैं, वो इसलिए हासिल हो रही हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक हुकूमत काम कर रही है, पाकिस्तान में एक जमहूरी निजाम काम कर रहा है, जहां फौज और सिविल लीडरशिप जो है वो साथ मिलकर पाकिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को शक की निगाह से नहीं देखा जा रहा, जहां सिविलियन हुकूमत जो है वो हर नाकामी की वजह जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी और दुनिया के इदारों में भी जाकर ये नहीं बताती कि हमें फौज काम नहीं करने दे रही, इसलिए हम कामयाबी हासिल नहीं कर सक रहे हैं। चाहे वो कोविड का, कोरोना का मुकाबला हो, आपने देखा कि किस तरीके से सिविलियन हुकूमत की लीडरशिप में, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की लीडरशिप में
فوج نے مدد کی, صوبوں کو ساتھ لے کے چلے, ٹڈی دل کا معاملہ آیا وہاں پر یہی ہوا, کراچی میں انشاءاللہ ایسی ہونے جا رہا ہے, ہم اسی طریقے سے بلوچستان کے اندر کام ہونے جا رہا ہے. تو یہ جو فوج اور سویلین حکومت مل کر کام کر رہی ہیں, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ لیڈرشپ اس وقت عمران خان کے پاس ہے, سویلین سپریمیسی ہے, فیصلے عمران خان کرتے ہیں. اس نظام کو اگر چھیڑا نہیں گیا, اگر اس کو ڈسٹرب نہیں کیا گیا, اگر ان کے اندر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ اور فوج کے اندر دراڑیں نہیں پیدا کی گئی, تو یہ اپوزیشن والے بھی یہی سمجھتے ہیں اور پاکستان کے دشمن عناصر بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے تو پاکستان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا. ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ذرا سا یہ جس طریقے سے کل حملہ کیا گیا, جس طریقے سے فوج کے اوپر, کم سے کم یہ تو سوچ لیتے کہ وہ آپریشن جو وزیرستان میں ہوا, جو پچھلی حکومت کی مسلم لیگ نون کے وقت میں ہوا تھا, اس میں شہادتیں فوج نے برداشت کی, اور وہ جنگ آج بھی دہشت گردی کے خلاف اور پاکستان کے دشمنوں کے خلاف ختم نہیں ہوئی. پوری دہشت گردی کی جنگ میں تو 6000 سے زیادہ فوجی شہید ہوئے ہیں, لیکن صرف اس سال 2020 میں بھی ستمبر پورا نہیں ہوا, پہلے صرف 8.5 ماہ گزرے ہیں, اور اس کے اندر 150 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فوجی شہیدوں کی. یہ وہ فوج ہے جس کی کوئی ایک سال سے 8.5 مہینے میں, اس سال 2020 کے جنوری 1 سے ستمبر کے وسط تک 150 سے زیادہ شہادتیں ہیں بارڈر کے اوپر دہشت گردی کے اٹیکس کے اندر. اور مکمل طور پہ تو جیسے میں نے بتایا کہ اوور آل کو 6000 سے زیادہ ہیں. کوئی پلٹن, کوئی ریجیمنٹ فوج کی ایسی نہیں ہے جس نے شہید نہ اٹھائے ہوئے ہوں, اور ایک دو نہیں درجنوں کی تعداد میں انہوں نے شہید نہ اٹھائے ہوئے ہوں. اس فوج کو جا کر حملہ کر رہے ہیں, اور وہ کیوں کر رہے ہیں اور وہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ جو بیانیہ بولا جا رہا ہے یہ بیانیہ کس سے مل رہا ہے. لیکن یہ میاں صاحب کا کوئی نیا کام نہیں ہے, یہ فواد چودھری آپ کو تفصیل کے اندر بتائیں گے کہ کیا کرتے رہے. میں بنیادی طور پہ میاں صاحب کا جو طرز عمل ہے بڑا سادہ سا ہے. اگر ادارہ ان کے مکمل قابو میں نہیں ہے تو میاں صاحب کی جنگ ہے اس ادارے کے ساتھ. اس وقت جو ہے وہ کون ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, فوج ان کے کنٹرول میں نہیں ہے, فوج کا اٹیک ہم نے آپ کو بتا دیا. عدلیہ مکمل طور پر ان کی تابع نہیں ہے, اور وہ عدلیہ جس نے ان کے لیے وہ فیصلے کیے جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. ایک کنوکٹڈ قیدی کو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر کورٹس نے اجازت دی باہر جانے کے لیے. حکومت نے کہا کہ اچھا انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ ہم ان کو باہر جانے دیتے ہیں. وہ باہر جا کے تو ابھی جہاز میں بیٹھے تھے, پتہ چل گیا تھا کہ کتنے وہ بیمار تھے, اس کا جواب وہ خود دیں گے. انہوں نے جوڈیشری کو کل نہیں چھوڑا. یعنی اگر کوئی بھی ایک فیصلہ ایسا ہو جو ان کے خلاف ہو تو جوڈیشری جو ہے وہ انصاف نہیں دے رہی. اگر فوج ان کے لیے نہ کام کرے, اور چیف کمال کی بات انہوں نے کی, وہ کہتے ہیں کہ جی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کوئی فری الیکشن نہیں ہوا. بھائی آپ 3 دفعہ وزیر اعظم بنے, کیا آپ اقبال جرم کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے نیب کو, اب نیب کی کارکردگی پہ کوئی اعتراض کرتے تو سمجھ میں آتی تھی, لیکن جس طریقے کے گرے ہوئے حملے 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم ذاتی حملے نیب چیئرمین کے اوپر, کون نیب چیئرمین؟ میاں صاحب یہ آپ نے لگایا تھا, یہ تحریک انصاف کا لگایا ہوا چیئرمین نہیں تھا, یہ آپ کا لگایا ہوا چیئرمین ہے. تو انہوں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یا, اور جو ان کی پرانی خواہش ہے وہ 90 کی دہائی کی امیر المومنین بننے کی خواہش ہے, جو قانون میاں صاحب کے آڑے آتا ہے وہ قانون ختم کر دیا جائے, جو ادارہ آزاد قانون کی بنیاد کے اوپر, آئین کی بنیاد کے اوپر کام کرے وہ ادارہ تباہ کر دیا جائے. وہی ان کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے, اور آج تک بھی وہی سیاست ان کی آج بھی چل رہی ہے. اور اسی کی تفصیل میں بتانے کے لیے میں درخواست کروں گا فواد چودھری صاحب سے کہ وہ ذرا سا اور لوگوں کو یاد دلائیں, خاص طور پہ نوجوانوں کو جنہوں نے وہ نہیں دیکھا کہ میاں صاحب کی سیاست کا سفر کیا گزرا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو بڑی تفصیل سے اسد عمر صاحب نے, اس سے پہلے شبلی فراز صاحب نے جو بتایا, تو پہلے تو میں شبلی فراز صاحب کو مبارکباد سے شروع کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں نئی روایت کا آغاز کیا ہے انفارمیشن منسٹری نے. دیکھیے لیگلی اگر آپ جاتے اور سندھ ہائی کورٹ کا اگر ججمنٹ اگر آپ سامنے رکھتے تو نواز شریف صاحب کا خطاب دکھانا غیر قانونی ہو جاتا, لیکن انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی
نے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا، انفارمیشن منسٹری نے اور حکومت نے جس طریقے سے فیصلہ کیا اور کہا کہ آپ اپوزیشن کی ساری تقاریر جو ہیں وہ دکھائیں، اور یہ ایک نئی روایت کا آغاز تھا، اور میرا خیال ہے کہ پارلیمان میں بھی جس طریقے سے تقریریں ابھی دکھائی جا رہی ہیں، پاکستان کی تاریخ میں اس طرح سے کبھی جو آزادی آج میڈیا کو اپوزیشن کوریج کے حوالے سے حاصل ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی حاصل جو ہے وہ نہیں رہی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل جو ابو بچاؤ کانفرنس ختم ہوئی، اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں، اگر تو جوڈیشری اور فوج ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے اچھا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے۔ اگر یہ عوام نے جس طریقے سے ان کو باہر نکالا اور عمران خان کی قیادت میں عوام نے جس طریقے سے نواز شریف کی حکومت سے جان چھڑوائی، اگر فوج اور جوڈیشری ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے تو وہ بہت خراب ہے۔ اب اگر کل کی آپ نواز شریف صاحب کی تقریر سنیے تو اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ فوج بڑی بری ہے، جوڈیشری بہت بری ہے، نیب بہت بری ہے، تو پاکستان میں سارا ہی بہت برا ہے، اسی لیے تو آپ لندن بیٹھے ہیں۔ اور یہ پہلے لیڈر ہوں گے پاکستان کی تاریخ کے جو مے فیئر کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکل آئیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس مذاق کا جو نواز شریف قوم سے کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی ماننی چاہیے، اور وہ غلطی یہ تھی کہ ہم نے جس طریقے سے وہ باہر گئے اس طریقے سے ہم نے کوشش تو کی، 7 ارب روپے کا ہم نے بانڈ رکھا کہ کم از کم مجھے تو خیر پہلے دن سے پتا تھا انہوں نے واپس نہیں آنا، اسد بھائی نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے آ جائیں گے، اور باقی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ آ جائیں گے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے واپس نہیں آنا، اسی لیے ہم نے 7 ارب روپے کا بانڈ جو ہے وہ رکھا تھا، اور وہ 7 ارب کا بانڈ اب اسی جوڈیشری نے جس کو وہ کل تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اسی جوڈیشری نے ریلیکس کیا تھا، اور اسی جوڈیشری نے کہا تھا کہ نہیں نواز شریف شہباز شریف جو ہے اس کے اوپر چلے جائیں۔ جو کل کا جو ساری اگر ایمفیسس اگر نواز شریف صاحب کی تقریر کا آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے انہیں وہ جو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، الزائمر ہو گیا ہے، کہ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ وہ کس طریقے سے سیاست میں اٹھے۔ یعنی پہلا الیکشن جو انہوں نے لڑا 1979 میں تحریک استقلال کے ٹکٹ پہ، نواز شریف تو کونسلر کا الیکشن ہار گئے تھے گوال منڈی سے۔ 1983 میں جنرل جیلانی صاحب کی جو نظر ہے وہ اس نوجوان نواز شریف کے اوپر پڑی اور انہوں نے ان کو اپنا سپورٹس ایڈوائزر لگایا۔ 1985 میں جنرل جیلانی صاحب نے ان کو اپنا فائنانس منسٹر لگایا، اور اس کے بعد نواز شریف صاحب کا جب وہاں پر پنجاب میں ہوا تو پھر اور کوئی نہیں، اب جنرل ضیاء الحق صاحب جن سے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق جو ہے وہ جڑے ہی نہ، کوئی بندہ بات ہی نہ کرے، ضیاء الحق صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے اور انہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا قلعہ مضبوط ہے۔ یہ ابتدا تھی نواز شریف کی سیاست کی۔ اس کے بعد اگر آپ عدلیہ کی بات کریں، 1993 میں نواز شریف کی حکومت وہ واحد پاکستان کی تاریخ کی حکومت ہے جو آرٹیکل 52(8)(b) کے تحت ڈسمس ہوئی، اور پھر اس کو عدلیہ نے بحال کیا، اور بے نظیر بھٹو شہید کہتی تھی کہ یہ چمک کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے 96 میں اس کے بعد جس طریقے سے ججز میں بریف کیس بھیجے گئے، کوئٹہ بینچ کا فیصلہ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اس کے پہلے یہ جو لڑائی ہے فوج کے ساتھ، یہ کسی ایک فرد کے ساتھ نواز شریف صاحب کی لڑائی نہیں ہے، یہ امیر المومنین بننے کا جو ایک سودا ان کے دماغ میں سمایا ہوا ہے، ان کی کسی بھی آرمی چیف سے نہیں بنی، کبھی بھی ان کی فوج سے نہیں بنی، جنرل آصف نواز صاحب ہوں، جنرل جہانگیر کرامت ہوں، جنرل پرویز مشرف ہوں، یا کوئی بھی اور فوج کے چیف ہوں، فوج کا ادارہ ہو، اس سے ان کی نہیں بنی۔ کیوں نہیں بنی؟ کیونکہ جب آپ یہاں سے پیسے کماتے ہیں، یہاں سے پیسے اٹھا کر کے آپ باہر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ ادارے اس کا تحفظ کریں، ادارے ان کا تحفظ نہیں کریں گے۔ آج جس طریقے سے پاکستان کی حکومت کو، ہمیں تو کوئی فوج سے گلا نہیں ہے، ہمیں تو جوڈیشری سے کوئی گلا نہیں ہے، جوڈیشری میں روزانہ جو ہے وہ روزانہ ہمارے اوپر ریمارکس بھی آتے ہیں، کبھی بات بھی آتی ہے۔ ہر کیبنٹ میٹنگ میں پرائم منسٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کے جو ریمارکس آئے ہیں ان کا احترام کریں۔ اگر چیف جسٹس صاحب نے کسی بات کے اوپر ڈسپلیئر کا اظہار کیا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اس کو ایڈریس کریں، کیونکہ ہم ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہیں، ہم اداروں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں،
اگر آپ جس طرح سے میں عرض کیا، اگر سارے ہی ادارے آپ کے خلاف ہیں، پاکستان کی عوام نے 1,70,00,000 ووٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے، اور پی ایم ایل این کو 1 کروڑ سے بھی کم ووٹ ملا ہے، اور اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی کو بھی جو ووٹ ملا ہے. سو ہمیں پہلی بار اپوزیشن کو، یا کل جس طرح سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں، کس منہ سے وہ پرائم منسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ ہم آپ کی بھیک سے تو نہیں آئے ہوئے. پاکستان کے عوام نے عمران خان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا ہے. 2023 میں دوبارہ مارکا ہوگا، میدان بھی ہوگا، گھوڑا بھی ہوگا. آپ تشریف لائیے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اگلے الیکشن تک تو ضرور تشریف لے آئیں گے، یا مجھے ارادہ تو ابھی بھی نہیں لگ رہا. اب بھی جو سارا جھگڑا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے مریم بی بی کو لندن بھیج دیا جائے. یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے. اب جس طرح سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن بات کی کہ ہم اپوزیشن سے ہر بات کے اوپر بات کرنے کو تیار ہیں. جھگڑا کیا؟ جھگڑا یہ ہے کہ آپ ہمارے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن دیں. اگر آپ اپنے کیسز میں ہمیں ریلیکسیشن نہیں دیتے تو ہم آپ کے خلاف ہیں اور ہم آپ کے استعفے مانگ رہے ہیں. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کل نواز شریف صاحب نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے ڈپارچر کے اوپر افسوس کا اظہار کیا کہ بڑا افسوس ہوا یوسف رضا گیلانی صاحب اپنا میعاد جو ہے وہ پوری نہیں کر سکے. بھائی آپ کو میں یاد دلاؤں، آپ ہی تو پٹیشنر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف. کالا کوٹ پہن کے صبح 9 بجے جو ہے وہ کورٹ کا آغاز ہوتا تھا، آپ 7:45 بجے پہنچ جاتے تھے سپریم کورٹ کالا کوٹ پہن کے. وہ آپ کو بھول گیا؟ ہر اس ملک میں جمہوریت کے خلاف جتنی سازشیں ہوئی ہیں، نواز شریف اور ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون ان سازشوں کا لازمی جزو رہی. اس ملک میں جتنی سازشیں جوڈیشری کے خلاف ہوئی ہیں، نواز شریف اس کا ایک اہم حصہ جو ہے وہ رہے ہیں. اور اب ہمیں بتا رہے ہیں آ کر کے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس طرح آئی ہے اور اس طرح آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آج اسد عمر صاحب نے پوری طریقے سے جس طریقے سے آپ کے سامنے بیان رکھا، آپ دیکھیے کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو کڑیاں ہیں، یہ مل کس طرح سے رہی ہیں. جس طریقے سے امریکہ میں بیٹھے ہوئے ایک بھارت نواز گروپ جس کی قیادت حسین حقانی کر رہا ہے، اس کا جو نیریٹو ہے اور اس کے جو ساتھیوں کا نیریٹو ہے وہ جس طریقے سے سپریڈ کیا جاتا ہے، اس کی ایک مثال ابھی اسد عمر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح سے یہ آپ دیکھیں کل کی جو نواز شریف کی تقریر ہے وہ کہاں سیلیبریٹ ہو رہی ہے؟ ہندوستان میں سیلیبریٹ ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک نیریٹو ہے، یہ جو بیانیہ ہے، یہ پاکستان کے اندر نہیں بنایا گیا، یہ پاکستان کے باہر بنایا گیا. اور اس کو کئی ایسی قوتوں کی حمایت اور مدد حاصل رہی ہے. کیونکہ دیکھیں اداروں کے خلاف آپ ایک تحریک کھڑی کریں گے، اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا فائدہ پاکستان کے دشمنوں کو ہوگا، کیونکہ ریاستیں اداروں کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں. اگر اداروں کو آپ کنٹروورشل کر دیں، اگر اداروں کو آپ متنازع کر دیں تو آپ ریاست کو متنازع کر رہے ہیں. اور نواز شریف اسی معاملے کے اوپر چل رہے ہیں. میں باقی جو پارٹیز تھیں ان کو میں یہ ضرور یاد دلا دوں کہ 2002 میں نواز شریف صاحب جب کلثوم نواز شریف مرحومہ جو تھی وہ ایک تحریک چلا رہی تھی، اس وقت ایک طرف بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے پی ایم ایل این کے، دوسری طرف حکومت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے. اور پھر ساری پارٹیز کو یہاں پر سڑکوں کے اوپر چھوڑ کے نواز شریف خود سارا خاندان لڑیاں ڈالتا ہوا باہر چلا گیا تھا. تو یہ باقی پارٹیز جو ان کے ساتھ کل بیٹھی تھی، میں ان کو یاد کرا دوں کہ ذرا آپ تاریخ کے اوپر بھی نظر رکھیے گا. یہ نہ ہو کہ آپ سارے یہاں پہ لوگوں کو نکالتے رہ دیں اور یہاں پہ جو ہے وہ اور ڈیلیں جو ہیں وہ اس کی کوششوں میں لگے رہیں. اور دوسری طرف جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو میں سمجھتا ہوں متنازع کیا ہے. عدلیہ نے جتنے بڑے فیصلے پاکستان میں عدلیہ نے نواز شریف کے حق میں کیے، آپ اٹھا کے دیکھیے 2007-8 میں 8 سال کے بعد جب نواز شریف پاکستان آئے، سپریم کورٹ نے 8 سال کی لمیٹیشن معاف کی اور نواز شریف کا کیس سنا. اس سے پہلے نواز شریف کا جو اتفاق گروپ میں جو ان کو ریلیف دیا گیا، حدیبیہ میں جو ان کو ریلیف دیا گیا، انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ کے. لیکن آج عدلیہ بھی پوری ہے، آج پاکستان کی فوج بھی پوری ہے، آج پاکستان کی حکومت بھی پوری ہے. اس طرح سے معاملہ چلنا نہیں ہے. یہاں پر انشاءاللہ تعالی پرائم منسٹر صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو
पाकिस्तान के लोगों ने मुंतखब किया है और सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी हुकूमत बदल सके। बहुत शुक्रिया। क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे 3 साथियों ने जो गुफ्तगू आपके सामने पेश की है उसका खुलासा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, और खुलासा ये है कि कल का जो इजलास है उससे मुझे एक मायूसी का इजहार दिखाई दिया और एक नाउमीदी की गर्दान थी जो दोहराई गई कल के इजलास में। कल का इजलास जो है अगर आप उसका बगौर मुताला करें तो वो तजादात का मजमुआ है। आप अगर एक एक नुक्ते को, वक्त नहीं है तफसीलात में जाने का, तजादात का मजमुआ है। और जैसे कि अभी कहा गया कि सबसे ज्यादा शादियाने कहां बज रही हैं? आपके पड़ोस में। क्यों? कि हर उस इदारे को निशाना बनाया गया जिस इदारे से वो खाइफ हैं और वो समझते हैं कि उस इदारे ने पाकिस्तान की सलामती के लिए अपना खून दिया है और पाकिस्तान और दहशतगर्दी को शिकस्त देने में जो उनने किरदार अदा किया है आज दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। अब जैसे कि पहले कहा गया कि मायूसी क्यों थी? मायूसी की वजूहात हैं। बहुत सी उम्मीद लगा रखी थी कि हमने मईशत को इस हद तक दिवालिया कर दिया है कि ये चल नहीं पाएंगे। जो रिसोर्स गैप है वो इतने गालिबन 20 अरब डॉलर का रिसोर्स गैप छोड़ के गए थे, तो ये इनसे पूरा नहीं होगा। ये तो अल्लाह का करम हुआ और दोस्त ममालिक ने हमारा उस आड़े वक्त में साथ दिया और फिर IMF के साथ एक मुआहिदा हो गया कि हम उससे निकल आए। और जिसको वो समझते थे कि ये बिल्कुल एक, उन्होंने जाने से पहले ऐसे ऐलानात किए कि आने वाली हुकूमत के लिए माली मुश्किलात पैदा होंगी, उससे अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहा है। कोविड के चैलेंज के बावजूद आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो अब सुधरने शुरू हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, ख्याल था कि धरने से उम्मीद थी, वो तितर बितर हो गया, आपके सामने है, वजाहत की जरूरत नहीं है। उसके बाद जैसे कि असद उमर ने कहा, दुनिया अभी भी कह रही है कि कोविड का चैलेंज खत्म नहीं हुआ। आज यूरोप में दोबारा वो नई हिकमत अमली के बारे में सोच रहा है क्योंकि केसेस फिर बढ़ना शुरू हो गए। बहुत से माहिरीन हैं वो समझते हैं कि सर्दियों में एक सेकेंड वेव आ सकती है। तो वो लोग जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का दर्स दिया करते थे वो आज कहते हैं कि हम जनवरी में और दिसंबर में एहतजाज करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, रैलीज करेंगे। तो आप जरा तजादात का मुलाहिजा कीजिए। फिर अगली बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है, इनको यकीन कामिल था कि हुकूमत के पास क्योंकि सेनेट में अक्सरियत नहीं है, इन्हें अगर FATF में, FATF में अगर कामयाबी हासिल करनी है, कानून साजी करनी है, इन्हें बिलाखिर हमारे पास आना होगा। और हम गए और हमने हफ्तुल वसा कोशिश की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए और हिंदुस्तान के अजायम को खाक पे बनाने के लिए जो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलना चाहते थे। हमने बहुत सी इनकी तरह जो मीम थी, अमेंडमेंट्स थी, उनको इनकॉर्पोरेट किया। दे वर कन्विंस्ड कि नंबर्स पूरे नहीं होंगे और ज्वाइंट सेशन में उनको जो सुबकी उठानी पड़ी उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। वो अपनी सफों को टटोले, वो अपनी सफों को टटोले और उनको अंदाजा होगा कि कमरे से बाहर क्या कहा जाता है और कमरों के अंदर बैठकर क्या अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। यह भी एक तजाद है जो कौम के सामने आया। फिर इनका ख्याल यह था कि हुकूमत इतनी फंसी हुई है और एक डेडलाइन है, प्लेनरी का सेशन आ रहा है, तो यही वक्त है निचोड़ने का। और 34 के करीब उन्हें तरामीम पेश कर दी कि NRO क्या कहती हैं। NRO क्या था? आज के इस दौर का NRO नैब को लपेटना है,
نیب کو لپیٹنا ان کی مراد تھی, ان کی منزل تھی. جب انہیں یہ واضح ہو گیا کہ عمران خان اس پر تیار کسی صورت نہیں ہوں گے, تو انہوں نے اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی. اب دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ ٹائمنگ کی ہے. وہ ٹائمنگ اس لیے ہے کہ حکومت کو تو اب تقریباً 2 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا. اب یہ 2 سال کے بعد یک لخت یہ جو آج آپ جوش دیکھ رہے ہیں, جو ایک نیا جوبن اور نیا ابھار دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ مکمل طور پر قائل ہو چکے ہیں کہ انہیں این آر او یا نیب کے قوانین میں جو رعایت درکار تھی, جس کے وہ طالب تھے, وہ نہیں ملے گی. نمبر 1. اس کے ساتھ ساتھ وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان مقدمات کو جتنا وہ لٹکا سکتے تھے وہ لٹکاتے رہے. اب وہ اپنے منطقی انجام کے قریب ہیں, اور اگر وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچتے ہیں تو مشکلات میں اضافہ ہوگا. تو اس لیے یہ ایک ڈسپریٹ موو تھی اور اس کا اظہار آپ کے سامنے ہوا. اب 3 باتیں انہوں نے کی جو فورن پالیسی سے متعلقہ ہیں. آئیے ان کا 1 منٹ میں اس کا جائزہ لے لیتے ہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ افغانستان میں ان کو ناکامی ہوئی. خدا را, آپ کس کو نادان بنا رہے ہیں؟ پوری دنیا آج پاکستان پر جو نکتہ چینی کرتی تھی آج معترف ہے. پاکستان نے جو ایک فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا ہے اس امن کے عمل میں, اس میں پوری دنیا آج پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. ہمارے جو ناقدین ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اظہار کرنا پڑا. پیس ایکارڈ ہوا, پولیٹیکل نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہمارا موقف تھا, عمران خان کا موقف تھا, تحریک انصاف کا موقف تھا. دنیا قائل نہیں تھی, قائل ہوئی, کامیابی ہوئی. 29 فروری کو ایک پیس ایکارڈ دوحہ میں ہوا, مشکلات کھڑی کی گئیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسپوائلرز نے جو اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ بالآخر پرزنر ریلیف ہوئی اور اس کے بعد ریلیز ہوئی, اور جو انٹرا افغان نیگوسیشنز ہیں اس کا عمل شروع ہو گیا ہے. تو افغانستان میں ایپیکس کا ابھی اجلاس ہوا ہے حال میں, اور اس میں طے ہوا ہے کہ جتنے ہمارے جو ایشوز ہیں, ہمارے پاس جو میکنزم ہے اس کو بروئے کار لائیں گے. تو افغانستان میں ایک ڈرامیٹک شفٹ آیا ہے. اس کو ناکامی نہیں, اس کو کامیابی کہتے ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کشمیر پہ. ذرا آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور پلیز مطالعہ کیجئے کہ یہ کئی سال حکومت میں رہے, کتنی شد و مت سے ان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا اور کہاں کہاں اٹھایا, اور عمران خان نے کس مؤثر انداز میں جنرل اسمبلی میں کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. پاکستان نے انسانی حقوق کو سامنے رکھتے ہوئے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں, OIC کے کانٹیکٹ گروپ میں جو مشترکہ اعلامیہ جاری کروایا, اور مختلف فورمز پر اس ایشو کو اٹھایا. آپ پوچھ لیجئے, ایک وقت تو یہ بھی تھا کہ وزارت خارجہ میں کے ورڈ پر پابندی تھی, ذکر نہیں کیا جاتا تھا کہ لوگ نالا نہ ہو جائیں, اور وہ آج کہیں کہ اس پر انہیں تشویش ہے. جب یہ مسئلہ عروج پہ تھا تو توجہ کس نے ہٹائی؟ توجہ اس مسئلے سے کس نے ہٹائی؟ ہم نے نہیں, دھرنے نے ہٹائی. یہ بھی لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. اور پھر اگر کشمیر کی پالیسی پر آپ کو اعتراض ہے اور آپ کو اس پہ ریزرویشنز ہیں, تو متفقہ قراردادوں کا آپ حصے دار رہے ہیں. کیا اسی اسمبلی میں کیا آپ نے جوائنٹ ریزولوشن سائن نہیں کیے؟ آپ نے کشمیر پر جو گورنمنٹ نے پیش کیے, کیا آپ اس کا حصے دار نہیں بنے؟ اور اگر آپ نے اس پر اتفاق کیا اور یونانیمس ریزولوشنز آپ نے پاس کیے, تو پھر تو آپ نے اتفاق کیا. تیسرا نقطہ جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا کہ سی پیک کو رول بیک کیا گیا. کمال کی بات ہے, جو جس ملک کے ساتھ
हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं अभी 21 अगस्त को होके आया हूं और मेरी चीन के वजीर खारजा से तफसीली गुफ्तगू हुई है। वो मुतमईन है, न सिर्फ वो मुतमईन है, वो आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उन्होंने न सिर्फ आगे बढ़ने का फैसला किया है, उन्होंने इस हुकूमत के साथ, हमारी हुकूमत के साथ फेज 2 का मुआहिदा किया है। चलिए फेज 1 तो चल रहा था जो इंफ्रास्ट्रक्चर से ताल्लुक था जिसका, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलोकेशन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, अपना जो नए 2 जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बने हैं एग्रीकल्चर का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये कब हुआ है? ये तो अब हुआ है, इस दौर में हुआ है। तो रोल बैक नहीं, वो प्रोजेक्ट्स रोल ऑन हो रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने हतमी नतीजे को पहुंचेंगे। तो ये कौम को बिल्कुल किसी शक व शुबे में नहीं रहना चाहिए कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और ये जो दिखा रहे हैं और जमहूरियत का इनको आज दर्द दिखाई दे रहा है, ये जमहूरियत का दर्द नहीं है, ये दर्द कोई और है। ये मुल्क का दर्द कम है और जात का दर्द ज्यादा है और इस पे लोगों को, पाकिस्तान के लोग बाशऊर हैं, पाकिस्तान के लोग सुनते सबकी हैं, फैसला खुद करते हैं। उनकी गुफ्तगू भी सुनी, हमारी भी सुन रहे हैं और तराजू में रख के तोलेंगे और तोल कर फैसला करेंगे किस बात में वजन है। और मुझे यकीन है जब वो तोल के बोलेंगे तो वो पाकिस्तान के मफाद में फैसला करेंगे। शुक्रिया। हेलो, वो शिबली ने कहा है कि हमारा आपसे मुकाबला नहीं है, हमारा मुकाबला आपको लाने वालों के खिलाफ है। एक सेकंड। तो आप क्या समझते हैं कि आपको आवाज आए? एक सवाल एक जवाब दे दो, एक एक करके लेना भाईजान। मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। मैं जवाब सवाल समझ गया। उसको दे देना चाहिए जी, आप चलिए आप रेगुलेट कर ले। एक एक सवाल कर लो ना। सर गवर्नमेंट में आप लोग हैं सर, अदालतों ने जिन्हें मफरूज कहा हुआ है, जिन्हें बुलाया हुआ है, तलब किया हुआ है नवाज शरीफ को, ये अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। अब उनकी सतह पर सर आप क्या इक़दाम करें? पहली बात तो यह है कि हमारी जिम्मेदारी, आपने सही निशानदेही की है, जरूर होगी। क्या उनकी इखलाकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या वो अदालत को यह तासुर देकर नहीं गए थे और उस वक्त क्या पूरा एक कैंपेन नहीं बनाई गई थी कि अगर फिल फॉर वो नहीं जाते तो उनकी जान को खतरा है? यही था ना। प्लेटलेट्स आपके सामने रोज उनका काउंट आता था कि वो इस हद तक गिर गए हैं कि उनकी जान को खतरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो सेहतयाब हैं और उनकी जान को खतरा नहीं है तो क्या वो अपने कॉल के पाबंद नहीं है? क्या उन्हें इखलाकी तौर पर वापस खुद नहीं आना चाहिए? जो वो औरों को तलकीन कर रही हैं, क्या उस पर अमल उनको नहीं करना चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, आपका दूसरा सवाल का है, देखिए वो उन्होंने तारीख जो उसकी दी है वो दी है जनवरी 2021, ठीक है, उन बकौल उनके। तो अभी तो उसमें कई तवील रातें हैं अंदर और आपको पता है कि कई दफा वो फैसलों पर नजरसानी भी फरमा लेते हैं। सवाल ये है कि माजी में भी वो, मैं अर्ज कर चुका पहले कि हाथी के दांत दिखाने की और चबाने की और, वो कई किस्म की बातें करते रहे हैं। और फिर जिन आपने सवाल किया था कि उनका इशारा किसकी तरफ है, देखिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के लोगों ने अपने वोट के जरिए इस हुकूमत को इलेक्ट किया है। हम वोटों से आए हैं, हम चोर दरवाजे से नहीं आए, मुंतखब होकर आए हैं और पाकिस्तान के लोगों ने एक वाज़ेह मैंडेट दिया है। मैं समझता हूं कि कल उन्होंने उन लाखों वोटर्स की तस्दीक की है, 1,70,00,000 जैसे आप कह रहे हैं, उन लोगों की तस्दीक की है, उनके सियासी शऊर पर सवालिया निशान खड़ा किया है
اور یہ درست نہیں ہے. ہاں جی بند کمرے اجلاس میں کچھ اور موقع پر بنایا جاتا ہے اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے، اور جیسے اس کمرے سے باہر نکلتے ہیں جیسے APC میں آئے تو سارا موقع بھی بالکل الٹ ہو گیا. آپ کیا کہیں گے اس سارے معاملے پہ کہ بند کمرے اجلاس میں موقع بالکل الگ ہے اور باہر نکل کے میں تو جی دیکھیے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کی ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. اس کی مثال میں اس دن دیتا ہوں جس دن جوائنٹ سیشن ہو رہا تھا. بل سینٹ میں جاتا ہے، سینٹ اس کو ریفر کرتی ہے ٹو دی اسٹینڈنگ کمیٹی جو لا اینڈ جسٹس کی ہے. اس اسٹینڈنگ کمیٹی میں اکثریت جو ہے اس بل کو پاس کرتی ہے جس میں وہ موجود ہیں. ایک فون کال آتی ہے اور اجلاس میں جا کر اسی سینٹ میں اسی اسٹینڈنگ کمیٹی جہاں ووٹ حق میں دے کے آئے ہوتے ہیں اجلاس میں جا کے اس کے خلاف ووٹ کرتے ہیں. تو یہ ہے جو ان کا عمل اور یہ کردار آپ کے سامنے ہے. اور باقی جو وہاں گفتگو ہوئی وہ پھر میرا خیال ہے آپ بہت سے پردہ نشین ہیں ان کو بے نقاب نہ ہی کریں تو بہتر. صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو نواز شریف صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ حمدالرحمان کمیشن کی رپورٹ کو منظر عام پر لایا جائے. اسد عمر صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ کور کمانڈر پر سنگین الزامات لگائے ہیں، آپ نے کسی نے بھی جواب نہیں دیا. کیا وہ کور کمانڈر سابق کور کمانڈر خود آ کر جواب دے گا؟ شاہ محمود قریشی صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جرنیلوں کا نواز شریف کے ساتھ تعلق رہا، ان کی پیداوار نہیں. آپ کا ماضی پوری قوم کے سامنے، کیا آپ کے ماضی کو آج کی سیاست کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے؟ اچھا جی، پہلی بات تو یہ آپ نے بڑا اچھا حمدالرحمان کمیشن سے پوچھیں. یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہ کے گئے، کیوں نہیں ریلیز کر دی تھی رپورٹ؟ یہ جمہوریت ان کو آپ کیوں خیال ہے؟ یہ ضرور کرنی چاہیے، بالکل کر دینی چاہیے. اچھا جی، جو آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھ لیا. میں تو جنرل عاصم باجوہ کے ساتھ بڑا قریبی طور پہ کام کرتا ہوں، میرے وہ CPEC اتھارٹی کے چیئر ہیں. اچھا مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ رپورٹ مجھے کرتے ہیں، CPEC اتھارٹی جو پلاننگ کمیشن پلاننگ منسٹری کے ساتھ کام کرتی ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. یہ سب کو تکلیف ہے کہ جی وہ سویلین سپریمیسی. بھائی جان مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ میرے پاس ایک انتہائی قابل آفیسر ہے جو CPEC جس کو وہ میاں صاحب کل کہہ رہے تھے کہ وہ پتہ نہیں اس کے لیے BRT کر دیا ہے، وہ پہلے سے زیادہ تیزی سے چل رہا ہے. CPEC کی تاریخ کے سب سے بڑے منصوبے جو ہیں وہ اس سال منظور ہوئے ہیں. ML1 پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ، CPEC کا سب سے بڑا منصوبہ ہوا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے اسپیشل اکنامک زونز میں تیزی آئی ہے، ہمارا کوہالہ اور آزاد پتن ہوا ہے، یہ سب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایک CPEC اتھارٹی لیڈ بائی اے ویری فائن آفیسر وہ جو کام کر رہے ہیں. جہاں تک ان کی بلوچستان کی، ان سے ذرا بول دیں کہ آپ کی ادھر آس پاس کہیں بیٹھے ہوئے تھے، نہیں وہ ویڈیو پہ تھے شاید زرداری صاحب، ہاں بڑے بڑے زرداری صاحب ویڈیو پہ تھے، چھوٹے زرداری تھے. تو زرداری صاحب کی تو اسٹیٹمنٹس ہمارے پاس ریکارڈ کے اندر موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلوچستان کی گورنمنٹ ہم نے گرا دی. تو پہلے آپس میں تو فیصلہ کر لینا کس نے گرا دی. یہ عاصم باجوہ کی طرف سے یاد آ گئے. ویسے میں عاصم باجوہ سے بولا تو میں ان سے بہت امپریس ہو گیا ہوں. میں تو سمجھتا تھا کہ بس ایک اچھے فوجی افسر ہیں. کل تو مجھے پتا چلا کہ وہ بہت بڑی بلا ہیں. کیا یہ دراریں پڑیں گی مستقبل میں، اکٹھے رہ سکیں گے؟ کل مولانا صاحب کی تقریر بھی روکی گئی، مولانا صاحب بھی ناراض ہو کر گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیے ان میں کون سی قدر مشترک ہے. آپ دیکھیں یہ جو الائنس ہے نا، یہ الائنس آف کنوینئنس ہے، یہ کوئی نظریاتی الائنس نہیں ہے. نظریاتی طور پر تو یہ ایک دوسرے کے صف آ رہے ہیں. نظریاتی طور پر تو آج بھی اگر دیکھا جائے جن کانسٹیچوئنسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں یہ ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ساتھ چل ہی نہیں سکتے. ہاں ان کو اکٹھا کیا کر رہا ہے وہ ہے ایک عمران خان سے ضرورت سے زیادہ محبت اور خوف وہ یکجا کر رہی ہے. اور یہ وقتی ہے، یہ صرف اپنے ایک مقصد کے حصول کے لیے ہے.
और उनका मकसद अगर उनको पूरा होता हुआ दिखाई दिया तो ये फिर तितर बितर हो जाएंगे। आपका ख्याल है कि ये कोई देरपा है? ये देरपा नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। एक नंबर 2, आप कह रहे हैं कि ये असूलों की बात, असूलों पे तो आप बात करें तो वोट पूरे कितने होते हैं और खड़े कितने होते हैं और गिनती होती है तो कितने नजर आते हैं, तो फिर अब ये बताएं। फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी, उन सेनेटर्स के खिलाफ जिन्होंने उनके बकौल उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनके बारे में मैं पूछना चाहूंगा। बड़ी कमेटी बनी थी ना, जैसे आपने कहा कमेटी बनी है जी, और उस कमेटी ने क्या फैसला किया? कार्रवाई होनी थी ना। किसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ? सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा में जब पीटीआई के कुछ मेंबरान ने नामुनासिब हरकत की जो कि पार्टी के इंटरेस्ट के मुनाफी थी, असूलों के मुनाफी थी, 20 सिटिंग इलेक्टेड एमपीएस को उठा के बाहर किया। आपने एक को किया? नहीं किया। सो मैं अर्ज कर रहा हूं ये गुफ्तगू इनकी और है और अमल इनका और है। अच्छा एक सेकंड आपने एक साथ में मेंशन किया कि फजल रहमान साहब की, मौलाना फजल रहमान की तकरीर हमने नहीं दिखाई। आई जस्ट वांट टू करेक्ट द रिकॉर्ड, ये हम नहीं थे। ये सवाल आप पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी से पूछिए जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे, हमारा कोई उससे लेना देना नहीं था। आप ही का मीडिया नशर कर चुका है और वो फुटेजेस भी दिखा चुका है जिसमें कि मौलाना साहब ने उनसे प्रोटेस्ट किया है, हमसे नहीं किया। शाह साहब, एक ऐसे वक्त में जब आप एक जीबी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से फैसला करने जा रहे हैं, आप समझते हैं कि ये एपीसी शायद इसीलिए थी कि वो कुछ गेन करना चाहते हैं इस हवाले से, कुछ लेन देन करना चाहते हैं? और कल के एपीसी के हवाले से ये बता दें कि गेन किसने किया? फौज के खिलाफ इतना बोल के आप लोगों को मजबूत नहीं किया गया? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो वक्त बताएगा कि इन्होंने हासिल क्या किया है, खोया क्या है, ये वक्त बताएगा। कई दफा जज्बाती गुफ्तगू वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसके देर पार नताइज भी होते हैं। उन्होंने कल, मुझे बताइए किस इदारे को बख्शा? मुझे एक इदारा बताइए ना। उन्होंने फौज को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने जुडिशरी को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया, उन्होंने नैब को तनकीद का निशाना बनाया। मुझे बताइए कौन सा स्टेट इंस्टीट्यूशन है जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है जिसको उन्होंने निशाना नहीं बनाया? इससे अगर आप समझते हैं कि उन्होंने दिल जीते हैं तो उनको मुबारक हो। जीबी के हवाले से, हाँ, जीबी के हवाले से देखिए, हमने वाज़े तौर पर कहा है, हमने न नैब के बारे में न किसी और बारे में सौदेबाजी न करनी है न करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक ख्वाहिश है, आज से नहीं दरीना ख्वाहिश है कि उनका अपना एक तशख़्ख़ुस होना चाहिए, वो आइडेंटिटी चाहते हैं। उसके लिए हमने कहा कि मिल बैठकर हम इस पर एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर लें कि उनकी ख्वाहिश भी पूरी हो जाए और उससे बढ़कर हमारा जो कश्मीर का मौक़िफ़ है जिसमें हमें आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी ऑन बोर्ड लेना था और लिया और लेंगे, और उसके साथ साथ हम एक नेशनल कंसेंसस भी बनाएंगे। उस पर पीपल्स पार्टी माजी में बातें करती रही, कुछ इक़दामात उन्होंने उठाए। नवाज शरीफ साहब के दौर में सरताज अजीज साहब की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, उस कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने है, उसका मुलायजा कर सकते हैं। तो इस सब को सामने रखते हुए हम देखना चाहेंगे कि, और यह भी हमारे इल्म में है कि वहां कुछ कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान के मुखालिफ कुव्वतें हैं और वो उसको हवा दे रही हैं इस सेंटिमेंट को, और वो वहां पेचीदगियां पैदा करना चाहती हैं। उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वहां वो सब नेशनलिज्म को हवा देना चाह रही हैं। तो उनके अज़ाइम अपनी जगह और पाकिस्तान के मफादात अपनी जगह। हम इस पर खुले दिल से बैठकर गुफ्तगू करने के लिए तैयार थे ताकि इस पर एक नेशनल कंसेंसस हो सके और हम आगे बढ़ सके। चिल्ली साहब, अभी फवाद साहब ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वाज़ेह मरकज़ी हाई कोर्ट का
ایک ڈیسیجن ہے کہ کنیکٹڈ پرسن جو ہے وہ لائیو نہیں جا سکتے، خاص کر نیشنل ٹیلی ویژن پر. تو یہ پیمرا کو کس نے ڈائریکشن دی کہ اس چیز کو روکا جائے؟ پرائم منسٹر پیمرا کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں؟ کوئی لا ایسا موجود ہے کہ اس کو روکا جائے؟ اور پیمرا نے کیوں نہیں ایکشن لیا جب سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے پیمرا لیتا ہے؟ دوسرا سوال میرا ایک اور ہے شاہ صاحب سے. شاہ صاحب، آج آرمی چیف نے آپ سے اور پرائم منسٹر سے میٹنگ کی ہے پریس کانفرنس سے قبل. اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ آیا کہ سول ملٹری کوآرڈینیشن تھی یا جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ سیاست میں مداخلت ہے فوج کی، وہ ایشو سیاسی ایشو ڈسکس ہوئے یا کوئی اور ایشوز تھے؟ سر میں آپ کہنا چاہیں گے کچھ؟ میں سر یہ جو پہلا سوال انہوں نے پیمرا کا کیا، پیمرا نے ایکشن کیوں نہیں؟ جی ہم نے ایکشن دیکھیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک پولیٹیکل فیصلہ جو کہ ہم لیتے ہیں. ہم نے پیمرا کو ہم یہ جو لا ہے وہ کوٹ کر کے ہم ان کو روک سکتے تھے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سوال آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا. تو یہ تو ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ اگر ہم فل قانون کی عملداری کریں تو پھر بھی ہماری جان نہیں چھوٹتی. اور اگر نہیں، لیکن کتنی عجیب اور خوشی کی بات ہے کہ میڈیا کہہ رہا ہے کہ سینسر کرنا چاہیے اور اس لیے آپ نے یہی کہا نا. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کوئی بات نہیں، ہم نہیں سینسر کرتے. میں کروں جی، آپ کا جو دوسرا سوال کا حصہ ہے اس پہ قبلہ عرض یہ ہے، ہمارے 100 سیاسی اختلافات، میں آج بھی ان سے کہوں گا پلیز ڈو ناٹ ڈریگ نیشنل انسٹیٹیوشنز انٹو پالیٹکس. یہ آپ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے، یہ آپ کسی ادارے کی خدمت نہیں کر رہے، اور آپ اگر کریں گے تو یہ آپ ملک کا نقصان کر رہے ہیں، حکومت کا نہیں کر رہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو آپ نقصان دے رہے ہیں. آپ انہی کا کھیل کھیل رہے ہیں جو اس ادارے کو تنقید کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کے پیچھے عزائم ہیں ان کا حصے دار بالکل نہ بنیے. یہ آپ کے اور ملک کے مفاد میں نہیں ہے. قریشی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وہ کہ آپ نے تو میاں صاحب کی واپسی، ان کی اخلاقی جو تقاضے ان پہ ڈال دی، لیکن حکومت کی جانب سے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانیہ کو ایک خط لکھا گیا تھا. ایک تو یہ بتا دیں کہ اس حوالے سے آپ کو ان کے برطانیہ کا کیا جواب موصول ہوا ہے، اور دوسرا اگر اپوزیشن جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ اجتماعی استعفوں کا ویپن یوز کرتے ہیں جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے بھی کیا تھا، تو کیا آپ ان کے استعفے اسی طرح لٹکائے رکھیں گے یا قبول کرنے کے؟ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت استعفے کا ریکارڈ کرانے کا، احتجاج کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ ہماری داد رسی ہو. اور جس دن جوڈیشل کمیشن معرض وجود میں آ گیا اور ہماری سنوائی ہو گئی اور ہمیں اطمینان ہو گیا، دیکھیے ہمارا جھگڑا اسمبلی سے تو نہیں تھا، ہمارا جھگڑا ہم تو الیکٹو کے آئے تھے. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نشاندہی کی ہے اور اس کی انکوائری ہونی چاہیے. ہم نے پہلے کوشش کی کہ کوئی پارلیمنٹری فورم سے ہو جائے، تو انہوں نے کہا پارلیمنٹری فورم سے ہو نہیں سکتی کیونکہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. تو یہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے آف انکوائری تو وہ جوڈیشل کمیشن یا سپریم کورٹ ہی بنا سکتی ہے. جب سپریم کورٹ نے بلایا، ہماری بات سنی، تو ہم نے احتجاج بھی ختم کر دیا، ہم نے دھرنا بھی لپیٹ لیا، اور ہم نے اسمبلی میں رہ کے اپنی کارروائی اور اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم استعفا کا آپشن ہے، وہ آپشن تو کل بھی ایکسرسائز کر سکتے تھے، وہ جب چاہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ان پر منحصر ہے نا کہ وہ ایکسرسائز کرنا چاہتے بھی ہیں یا ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور چبانے کے اور. جہاں تک وہ تعلق ہے جی، جو کورٹ نے ہم سے تقاضا کیا ہے کہ ان کو جو نوٹس ہے جو دیا جائے، اس تقاضے کو، اس قانونی تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ. شاہ صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ کل کی APC کے بعد جو پڑوسی ملک ہے اس کے بیانیے کو تقویت ملی ہے اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کو نشانہ بنایا ہے. اس کو تقویت ملی ہے، پڑوسی اس کو یعنی نشانہ بنایا گیا ریاستی اداروں کو. تو
जैसे कि अपोजिशन लीडर जो है उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें खदशात है कि शायद हमें कोई आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, तो आगे जनवरी तक से पहले कोई हुकूमत नए मुकदमात बनाने का कोई इरादा रखती है? वो लंदन बैठे हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, इस वक्त जितने मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं, इनमें से एक मुकदमा वो नहीं है जो पीटीआई की हुकूमत ने बनाया हो। एक मुकदमा नहीं है जिनका वो सामना कर रहे हैं। इस दौर में, इन 2 सालों में एक मुकदमा उन पर नहीं बनाया गया। ये माजी के मुकदमे हैं जो वो एक दूसरे के खिलाफ करते रहे, और जब दोनों निशाने में आए तो अब दोनों मिलकर उसका दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे फरार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत सारे सवाल पूछे जी। उठने से पहले एक मेरी आपसे दरखास्त है कि एक सवाल जो है वो हमारी तरफ से आप शहबाज शरीफ साहब से जरूर पूछें। शहबाज शरीफ साहब से पूछें कि जी कल मियां नवाज शरीफ ने फौज के बारे में जो कहा है कि आपके क्या तासुरात हैं, इस पे ये सवाल हमारे